ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یقیناً حضرت ابراہیم پیشوا تھے اللہ کے فرما بردار یکسو ہونے والا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والے اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی. ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی اس ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جو یکسو تھا اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ.
گزشتہ خطبے میں میں نے حج بیت اللہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ حج کے کئی اعمال اور ارکان اور حج کے کئی افعال ان کا بڑا تعلق ہے حضرت ابراہیم اور ابراہیم کے گھرانے سے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے کی تھی۔ مینا میں شیطانوں کو کنکریاں مارنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حج کے اعمال اور حج کے افعال ان کا تعلق ہے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم سے۔ اور یہ جو ذوالحج میں ہم دوسرا عمل کریں گے اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، یہ تو ہے ہی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگرچہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا یہ ہر امت کے لیے ضروری رہا ہے۔ قرآن نے سورۃ حج میں اس کی طرف اشارہ بھی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل ان کی قربانی کا تذکرہ بھی سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا۔ اور یہ جو ذوالحج کے 10 اور 11 اور 12 تاریخوں میں مسلمان اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اسے میرے آقا نے سنت ابراہیم قرار دی۔ آج بھی کئی مستشرقین سے جو متاثر لوگ ہیں
کہنا یہ ہے کہ اتنے جانور قربان کر دینا اور اربوں روپے اس پر خرچ کرنا یہ فضول کام. وہ کہتے ہیں اس کی جگہ پہ کوئی ہسپتال بنا دیا جائے، غریبوں کی مدد کر دی جائے، جن بچیوں کی شادیوں کی استطاعت نہیں ان کی مدد کر دی جائے، کوئی رفاع عامہ کے طور پہ سکول بنا دیا جائے. غریب لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. یہ کیا ہے کہ خون بہاؤ اور گوشت اپنے گھر میں رکھ لو، خود بھی کھاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ. یہ آج بھی کئی لوگوں کا یہ خیال ہے جن کو ہم منکرین حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں. فارمولہ ان کا بظاہر بڑا خوشنما ہے اور لوگوں کو متاثر کرتا ہے. غالباً اسی لیے جب قربانی کا حکم آیا کہ اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو صحابہ نے آپ سے غالباً اسی لیے یہ سوال کیا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ جانوروں کے گلے پہ چھری رکھو، خون بہاؤ، گوشت تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، کیا حقیقت ہے ان کی؟ اور ایک سوال صحابہ کا یہ تھا، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، ایک تو بتائیے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، اور دوسری بات یہ بتائیے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا کرے. عرب کے علاقے میں چونکہ دمبے زیادہ ہوتے تھے، بھیڑیں زیادہ ہوتی تھیں، اور دمبے کے بدن پہ جو وہ روئیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ریشے ہیں، وہ لا تعداد ہوتے ہیں. گائے، اونٹ اور بکری کے مقابلے میں وہ اگر یہ لاکھ ہے تو وہ کروڑ ہے، یہ ہزار ہے تو وہ لاکھ ہے. تو صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ نے پوچھا کہ دمبا اور بھیڑ جو لوگ ذبح کریں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس دمبے کے جسم پہ اگنے والی ایک ایک لوں کے برابر اللہ اسے نیکی عطا کرے. اس کا کیا مطلب؟ صحابہ نے تو پوچھ لیا کہ بال ہمیں کیا ملے گا، آپ نے فرمایا بال کے بدلے میں نیکی. انہوں نے پھر دمبے کی بات کی تو آپ نے فرمایا ہر روح اور وہ جو پشم ہے اور لوں سی ہے اس کے بدلے میں ایک نیکی. ظاہر بات ہے اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے. قرآن میں، حدیث میں کئی ارشادات ایسے ہیں جن کا ہم ظاہری معنی مراد نہیں لیتے. اگر ہم اس کا ظاہری معنی مراد لیں کہ جتنے بال ہوں گے
اتنی نیکیاں اللہ دیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ بن جائے گا کہ ایک آدمی نے 3 لاکھ کا بیل ذبح کیا اور دوسرے بندے نے 15,000 کی بھیڑ ذبح کی، تو بھیڑ والے کی نیکیاں زیادہ ہو اور گائے والے کی نیکیاں کم ہو گئی، اونٹ والے کی نیکیاں کم ہو گئی. یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے. یہ لفظ جو میں نے اب بولا ہے بڑا بھاری لفظ ہے، اللہ کے عدل. یہ کوئی عدل نہیں ہے. یہ بھلا کیا انصاف ہے کہ 12-13 ہزار کی بھیڑ خرید کے ذبح کرتا ہے تو اس کو کروڑ نیکیاں دے دی جائیں، اور 7 لاکھ کا بیل ذبح کرتا ہے تو اس کو لاکھ کے حساب سے نیکیاں دی جائیں؟ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اللہ کے انصاف کے خلاف ہے. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ آپ نے نیکیوں کی کثرت کو بیان کرنا تھا، تو اسے آپ نے کنایتاً بالوں کے ساتھ تعبیر کر دی. تو انکک سمجھ نہیں آئی اس میں، آپ کے سروں کے اوپر سے گزر گئی یہ بات کہ یہ کثرت سے کیا ہے؟ کنایا ہے. کنایا ہے، کثرت سے کنایا ہے. یہ معنی نہیں تھا آپ کا کہ جتنے بال اتنی نیکیاں، یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ آپ نیکیوں کی کثرت کو ذکر کرنا چاہتے تھے. بہت نیکیاں، بہت نیکیاں. اس کثرت کو آپ نے جانور کے بالوں کے ساتھ تعبیر کر دیا، اور یہ عام ہے، عربی میں، اردو میں، قرآن میں بھی ہے. قرآن کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ. میرے پیارے پیغمبر، تو ان منافقوں کے لیے، عبداللہ ابن ابی کے لیے بخشش مانگ یا بخشش نہ مانگ، 70 بار بھی بخشش مانگنا ہم نے انہیں معاف ہو. یہ قرآن ہے، قرآن ہے. یہ جتنے لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہو سمجھدار، اس آیت کا کیا معنی ہے؟ 71 بار مانگ تو پھر معاف کر دوں گا، یہی معنی. 70 بار مانگ تو معاف نہیں کروں گا، 71 بار مانگ تو معاف کر دوں گا، یہی معنی. یہ معنی نہیں ہے، بلکہ 70 کا لفظ کثرت سے کیا ہے؟ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو تو پھر کبھی 70 کا لفظ، کبھی 40 کا لفظ، کبھی 100 کا لفظ ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے. آپ اپنے ملازم کو، سیلز مین کو، بیٹے کو، داماد کو بار 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 تکرار کے ساتھ ایک بات سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتا نہیں ہے تو آپ آخر میں تنگ آ کے کہتے ہیں تین 100 میری نہیں آکھیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گن کے 100 مرتبہ کہا ہے. کثرت سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کو 100 سے کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو 40 سے تعبیر کر دیتے ہیں، کبھی اس کو 70 سے تعبیر. میری امت کے 70,000 آدمی ہیں، قیامت کے دن ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. کتنے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پورے 70,000. کثرت سے کیا ہے؟ ایک اور حدیث اس کے ساتھ پیش کروں تو خود بخود معنی واضح ہو جائے گا.
میری امت کے 70,000 آدمی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000۔ اللہ ہمیں انہی میں سے کر۔ ہے بڑا مشکل کام، ہے بڑا مشکل کام۔ وہ بیمار پڑیں گے تو علاج نہیں کروائیں گے، وہ دم جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے۔ اتنے تو راتی بلی سامنے آ جائے تو تسی عاملہ کول بھجن لگ دے ہو بھئی متا جن نہ ہوئے، جنوں نے قابو کر لیا، جن ڈرا رہے ہیں، پیسے نکل جاتے ہیں۔ گھر دے بندیاں نو چیک کرو کنی نکل جاندے، گھر میں ہی کوئی بندہ نہ ہو، وہ ادھر سے نکل گئے، جڑے رہ گئے وہ عاملہ کھا چکے، جن عاملوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے۔ بیمار ہوں گے تو علاج نہیں کروائیں گے، دم جھاڑ پھونک، ہر معاملے میں توکل تو اللہ، سوکھا۔ 70,000، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جنت میں۔ کچھ اور بھی ہیں جنہ دا حساب کتاب کوئی نہیں، جاؤ جہنم میں۔ کون ہے؟ مشرک، شرک کرنے والا۔ اس لیے کہ شرک نے ان کے نیک اعمال کو کیا کر دیا تھا، اس کے پلے میں نیک عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ 70 حج کیے، 70 جی، بیت اللہ کا متولی ہے، جھاڑو دیتا ہے، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا ہے، کچھ نہیں۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ؟ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ کیا عطا کریں گے؟ اس کا زہری معنی مراد نہیں ہے، سن لو اور سمجھ لو، کوئی تمہیں نہیں بتائے گا، سب ظاہری معنی پہ جائیں، اور ظاہری معنی پہ چلے جائیں تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف، یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو کروڑ نیکی دے دی جائے، دوسرے کو لاکھ دے دی جائے، یہ اللہ کی عدد کے خلاف ہے۔ اصل میں نبی پاک نیکیوں کی کثرت کو بیان کرنا چاہتے تھے، اسے آپ نے تعبیر کر دیا جانور کے جسم پہ اگنے والے، اور یہ ہر زبان میں عام ہے۔ رات کا ٹائم ہے، آسمان پر ان گنت ستارے چمک رہے ہیں، آسمان دھلا ہوا ہے، ستارے چمک رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کے اس منظر کو دیکھا اور آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟
آپ نے فرمایا ہے. میری ماں نے کہا من ہوا. وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ میرے آقا نے کہا خطاب کا بیٹا عمر ہے. کہو رضی اللہ تعالی. میری ماں کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے. ہر اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بابا اونچا ہو، ہمارے باپ کو عزت ملے، ہمارے باپ کو عظمت ملے. ہر بیٹے کی خواہش ہوتی. وہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ، جس کو لوگ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں. حنفیہ تو اس کی ماں کا نام بھی نہیں ہے، اس قبیلے کا نام ہے جس قبیلے کے ساتھ اس کی ماں کا تعلق تھا. حضرت عیسیٰ کو تو ماں سے منسوب کرتے ہیں کہ ان کا باپ کوئی نہیں. کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ اس محمد کو بجائے باپ کے ماں کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ اسے محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے ہو؟ کسی میں جرت ہے تو بتائیں کیوں اس کو محمد ابن علی نہیں کہا جاتا؟ حضرت علی کا بیٹا ہے اور بہت بڑا عالم ہے. حضرت علی نے شہادت کے وقت اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو خصوصی تاکید کی تھی اپنے بھائی محمد کا خیال کرنا. یہ ان سے چھوٹے ہیں. لیکن اسے محمد ابن علی نہیں کہیں گے کہ اس نے کوفے کے سفر میں اپنے بھائی حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا. انہیں روکا تھا منع کیا تھا. بھائی جان کس کے چکر میں آ گئے ہو؟ جنہوں نے ہمارے بابا کو مارا، جنہوں نے ہمارے بڑے بھائی حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا، ران میں خنجر مارا اور خیمے میں آ کے بکواس کیا. انت مذل المومنین، تو امیر المومنین نہیں ہے، تو مذل المومنین ہے. تو نے مومنوں کو ذلیل کر دیا. حضرت حسن نے کیا ذلیل کیا تھا جی مومنوں کو؟ کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ بولو کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ جس کی انہیں تکلیف تھی کیا کیا تھا انہوں نے؟ حضرت معاویہ سے کیا کر لی تھی؟ صلح کر لی تھی. اس کی پاداش میں ان کے نیچے سے مسلح کھینچا، ان کی ران میں خنجر مارا، انہیں مذل المومنین کہا. یہ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں. یہ ہمیں استعمال کر کے مسلمانوں کی متفقہ قوت کو توڑنا چاہتے ہیں. نہ جائیے، نہ جائیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کرتے ہیں تم میرے ساتھ آؤ. کہا میں نہیں آؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹوں کو بھیج دو. فرمایا جو کام میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ میں اپنے بیٹوں کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ آج تک تمہارا دل کا کینہ نہیں گیا؟ اسے محمد ابن علی نہیں کہتے ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ بھی حضرت علی کا بیٹا ہے؟ یوں تاریخ کو مسخ کیا تم نے.
محمد نے اپنے بابا امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بابا نبی پاک کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ کس کا نام لیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ محمد نے کہا ثم من، ان کے بعد حضرت علی نے فرمایا ثم عمر، پھر کون ہے؟ عمر۔ محمد کہتا ہے فخشیت، میں ڈرا کہ اگر میں پوچھوں ثم من تو یہ تو نام لیں گے عثمان کا، تو میں نے سوال کی نوعیت بدلی، میں نے کہا ثم انت، پھر آپ۔ حضرت علی نے کہا بیٹا ثم عثمان، اور میں تو مومنوں میں سے ایک عام مومن ہوں۔ یہ حضرت علی کی عاجزی ہے، یہ حضرت علی کی انکساری ہے، یہ حضرت علی کی تواضع ہے، یہ حضرت علی کا بڑا پن ہے۔ ورنہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ سے بھی اور پوری امت سے بھی اگر کوئی شخصیت افضل ہے تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ اہل سنت کا مسلک ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو محمد بھی تو یہی چاہتے تھے کہ جب میں پوچھوں گا کہ سب سے افضل کون ہے تو بابا کس کا نام لیں گے؟ اپنا نام لیں گے۔ تو وہ حضرت علی کا نام سننا چاہتے تھے۔ بیٹا چاہتا ہے کہ عظمتیں میرے باپ کو ملیں، تو حضرت عائشہ بھی اس سوال کا جواب چاہتی تھی۔ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ ان کا خیال تھا میرے بابا کا نام لیں گے۔ آپ نے کس کا لے دیا؟ حضرت عائشہ نے بھی دل کی بات دل میں نہیں رکھی کہ چپ کر جائیں کہ چلو میرے بابا کا نام نہیں لیا۔ دل کی بات دل میں نہیں رکھی۔ اگر آپ میرے جملے سے محظوظ ہو تو میں کہتا ہوں اللہ نے دل میں رکھنے نہیں دی۔ اللہ نے کہا عائشہ دل کی بات زبان پہ لا، اج میں دنیا نو تیرے بابا دیاں عظمتاں دسنا چاہنا، زبان پہ لا، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے بابا کی عظمتیں کیا ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ کہوں جملہ؟ زور سے بولو، محظوظ ہوو گے۔ میرے آقا نے کہا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو، پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور معیار بناتی ہو آسمان کے تاروں کو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں
تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب تیرے بابا نے نبوت کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، نبوت کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ پتہ ہے لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن میرے آقا بیت اللہ میں داخل ہوئے، بتوں کو توڑتے جا رہے ہیں، چھڑی ہاتھ میں، یا الحق زاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس بت کو گرایا، اس کو گرایا، اس کو گرایا، بیت اللہ میں داخل ہوئے، سب سے اوپر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں ہیں، وہاں میرے نبی کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، چھڑی بھی نہیں پہنچ رہی، حضرت علی ساتھ ہیں، بقول مورخین کے اس کو چھوڑ دیجئے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا علی تو میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے ان بتوں کو، ان تصویروں کو توڑ دے۔ حضرت علی نے کہا میں اور آپ کے کاندھے پر نہیں یا رسول اللہ، آپ میرے کاندھے پہ آئیے، آپ میرے کاندھے پہ آئیے اور آپ اپنے ہاتھوں سے ان تصویروں کو توڑیے۔ جوان علی، جوان علی، حضرت ابو بکر تو 53 سال کے تھے، بلکہ 50 سال کے تھے یا 51 سال کے تھے، 51 سال کے تھے، اور حضرت علی 25-30 سال کا نوجوان۔ آپ میرے کاندھے پہ آئیں، آپ توڑیں۔ فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اے ابو بکر ہی سی، یہ ابو بکر ہی تھا جس نے 51 سال کی عمر میں نبوت کے بوجھ کو اٹھایا تھا۔ عائشہ تیرے بابا کی وہ ایک رات، حضرت عمر کی آسمان تاروں سے بھری ہوئی نیکیاں تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہد آئی ہے اور مر کے بھی پہلوئے احمد میں جگہ پائی۔ ابو بکر دیاں ریساں ہی کو۔ حضرت علی بہت بڑے ہیں، حضرت علی بہت عظیم ہیں، حضرت علی بہت اونچے ہیں۔ حضرت علی کی عظمتوں سے، رفعتوں سے، حضرت علی کی خدمات سے، ان کی شجاعت سے، ان کی بہادری سے، ان کی دلیری سے، دین کے لیے ان کی خدمات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ انکار کر کے پھر اہل سنت کون رہ سکتا ہے؟ لیکن جو مقام ابو بکر کا ہے وہ مقام کسی کا نہیں، کسی کا نہیں۔ تو یہ جو آسمان کے تاروں کا ذکر ہوا، تاروں کے برابر نیکیاں، اس کا کیا مطلب تھا؟ بھئی جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں، بلکہ یہ کثرت سے کیا ہے؟ کنایہ، نیکیوں کی کثرت کو بیان کرنا۔ اسے جانور کے بدن پہ اگنے والے بالوں سے تشبیہ دے دی، اسے کبھی ریت کے ذروں سے تشبیہ دے دی،
کبھی درختوں کے پتوں سے تشبیہ دے دی اور کبھی آسمان کے تاروں سے تشبیہ دے دی. میرے جسے چ پھٹنی اتنے جتنے تیرے سر دے وال نہیں مائے. کوئی بیٹا مصیبت میں گرفتار ہوا نا اور مار کھاتا رہا اور ظلم سہتا رہا تو اپنے ماں کو خطاب کر کے کہتا ہے میرے جسے چ پھٹنی اتنے. پنجابی سمجھ دو نا, پھٹ زخم جسا جسم. میرے جسے چ پھٹنی اتنے جتنے تیرے سر دے وال نہیں مائے. کیا مطلب ہے بھئی جتنے تیرے سر دے وال نے اتنے پھٹنے, یہی کہنا چاہتا ہے وہ. کثرت سے کیا ہے, زخموں کی کثرت کو بیان کرنا چاہتا ہے, دکھوں کی کثرت کو بیان کرنا چاہتا ہے. تو دکھوں کی کثرت کو کس سے بیان کر دیا؟ سر کے بالوں سے, کبھی ریت کے ذروں سے بیان کر دیا. ورنہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی نیکیاں, جتنے جانور کے بدن پہ بال ہیں اس کے برابر نیکیاں. یہ معنی نہیں ہوتا. یہاں میں ایک بات کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کوئی نیا بندہ آیا ہو تو اس کو سمجھ آئے, اللہ کرے. اصل تو سمجھانا ہوتا ہے, عقیدے کی اصلاح مقصود ہوتی ہے. ہمارے جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں عقیدے کی اور اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے. ورنہ تو ہمارے ملک میں جمعہ بھی تماشا بن گیا. لوگوں نے اعلان کیا کہ جلدی جمعہ پڑھو, 2 رکعتیں منہ تے مارو, فارغ ہو. وہ کہتے ہیں ہم نے 1:45 بجے پڑھانا ہے, دوسرے کہتے ہیں اسی 12:35 تے پڑھانا, تیسرا کہتا ہے اسی 12:30 پڑھا, 1:30 کو لاؤ. تقریر نہ جی, تقریر کی کیا ضرورت؟ لوگوں کو مسئلہ بتانا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں. آ رہے ہیں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, پسینے میں شرابور ہیں, آ رہے ہیں 2 رکعتیں, بس انہوں نے 2 رکعتیں پڑھنی, نہ خطبہ سننا ہے, نہ عربی کا خطبہ سننا ہے, نہ. خیر میں برا گمان نہیں کر سکتا. میرے آقا نے کہا مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد سے جا کے 2 فرض پڑھ کے گھروں میں جا کے باقی نماز پڑھتے, اچھا گمان کر لیں, لیکن وہ 2 رکعتیں پڑھ کے نکل جاتے. تو یہ دوڑ لگی ہوئی. حالانکہ جمعے کے دن کیا کرنا ہے؟ مسواک کرنا ہے, غسل کرنا ہے, اچھے کپڑے پہننے ہیں, خوشبو لگانی ہے. یہ جمعے کا ایک وقار ہے اپنا. لیکن ان علماء نے, خطباء نے اس وقار کا بیڑا غرق کیا ہے صرف رونق بڑھانے کے لیے. ہماری مسجد میں زیادہ لوگ آئیں, ہماری مسجد میں زیادہ لوگ آئیں. لیکن ہمارے جمعے میں اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے. بعض لوگوں کو مغالطہ لگا یا انہوں نے عوام کو مغالطے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عائشہ کا پوچھنا کہ ستاروں کے برابر نیکیاں اور میرے آقا کا کہنا کہ ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک ستاروں کی تعداد جانتے تھے, لہذا آپ عالم یہ دلیل دی جاتی ہے. نبی پاک کے علم غیب پر یہ دلیل دی جاتی ہے. اور آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے, وہ کہتی ہاں ستاروں کی تعداد جانتے تھے نا, تو پھر عالم الغیب تھے نا. اول تو یہ معنی نہیں ہے تعداد والا, بلکہ میں بیان کر چکا ہوں کہ کثرت سے کیا ہے. وہ جو ایک بیٹا اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میرے جسے چ پھٹنی اتنے جتنے تیرے سر دے وال نہیں مائے, تو وہ اپنے ماں دے سر دے وال جاندا تاں کہہ رہا. یہ تو بڑی احمقانہ سی بات ہوگی. میری بات کو اب غور سے سننا ہے, آپ نے غور سے سننا ہے. اول تو یہ معنی نہیں ہے, اور اگر یہ معنی ہو تو اس سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا. صرف ستاروں کی تعداد کا پتہ چل جانا اسے علم غیب نہیں کہتے. اس
اس کا نام علم غیب نہیں ہے میرے بھائی. یا کل کی یہ خبر دے دینا فلاں بندہ فلاں جگہ پہ مرے گا یہ بتا دینا, یا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا. آیا ذہن میں کونی؟ ایک بات کی خبر, ایک بندے کے مرنے کی خبر, اس کو علم غیب نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب. غیب کی خبر پہ کیا دینا؟ اطلاع دینا. ایک خبر پہ اللہ دے دے, 2 پہ دے دے, 3 پہ دے دے, 4 پہ دے دے, 1000 پہ دے دے, لاکھ پہ دے دے, کوئی انکار نہیں, کوئی انکار نہیں. یہ علم غیب نہیں ہے. علم غیب اور چیز کا نام ہے, اور وہ خاصہ ہے میرے رب کا. علم غیب کیا ہے؟ اس دنیا میں صحرا کتنے ہیں, یہ علم غیب. ان صحراؤں میں ریت کے ذرے کتنے ہیں. اس دنیا میں دریا, سمندر, ندیاں, نالے, چشمے, نہریں کتنی ہیں. ان میں پانی کے قطرے کتنے ہیں. اس دنیا میں درخت کتنے ہیں, ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں, ان پہ اگنے والے پتے کتنے ہیں, پھول کتنے ہیں, پتیاں کتنی ہیں, پھل کتنے ہیں. اس دنیا میں اگنے والے گھاس کے تنکے کتنے ہیں, پہاڑ کتنے ہیں, ان میں کنکر کتنے ہیں, انسان کتنے ہیں, جنات کتنے ہیں, حشرات الارض کتنے ہیں, کیڑے مکوڑے, مکھیاں, مچھر, سانپ, جنگل کے درندے, حیوان کتنے ہیں, کب پیدا ہوئے ہیں, بچے کتنے ہیں. انسان کے جسم پر اگنے والے بال کتنے ہیں, ریت کے ذرے کتنے ہیں. اس کو علم غیب کہتے ہیں. یہ خاصہ نبوت کا نہیں ہے, رب کا ہے. یہ ہے علم غیب. اس میں سے اللہ ایک بات کی خبر, 2 باتوں کی خبر, 3 باتوں کی خبر, 100 باتوں کی اطلاع اپنے نیک بندوں کو دے دے, امام الانبیاء کو دے دے. اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اس کو علم غیب نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں, زور سے بولو, زور سے بولو, غیب کی خبر پر اللہ نے کیا دے دی؟ علم غیب نہیں ہے. وہ بتائے تو پتا چلے. 3 میل کے فاصلے پر کنعان کے کنویں میں 3 دن سے یوسف پڑا ہے. صرف 3 میل کے فاصلے پر. حضرت یعقوب کو پتا کوئی نہیں, کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کوئی نہیں. آپ میں جرت ہے, مجھ میں یہ جرت نہیں ہے. نبی کے بارے میں یہ کہنے کی مجھ میں جرت نہیں ہے. آپ میں سے کسی میں جرت ہے تو بولو کہ حضرت یعقوب کو پتا تھا, جان بوجھ کے نہیں نکالا. آپ میں جرت ہے تو کہو, مجھ میں جرت نہیں. 3 میل کے فاصلے پر نہیں پتا چلا, اور اونٹ کا سفر 8 دن کا سفر. کتنا؟ 8 دن کی مسافت. مصر اور کنعان میں. مصر سے یوسف کا کرتا چلا, اور کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب نے کہا اپنے پوتریاں نو, پوتریاں نو, نوواں نو, یہ تسی نہ آکھو بابے دا دماغ چل گیا تے میں نہ یوسف دیاں خشبواں آ رہا. یہ کس نے سنگا دی؟ بتانے پہ آئے, بتانے پہ آئے. یکے پرسید زاگم کردہ فرزند,
کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنانش ندی دی بگفت احوال ما برکے جہان است دمے پیدا ودیگر دم نہان است گہے بر تارم اعلی نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے. شیخ سعدی کہتے ہیں یکے پرسید زاں گم کردہ فرزن. اس عقل مند بوڑھے سے کسی نے پوچھا زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی, مصر سے کرتا چلا تو آپ نے اس کی خشموئیں سونگ لی. چرادر چاہے کنانش نہ دیدی, تو کنان کے کنویں میں تو نے اپنے بیٹے کو کیوں نہ دیکھا؟ بگفتہ والے ماں برکے جہان است. اس بوڑھے نے کہا ہماری حالت بجلی کے چمکنے کی طرح ہوتی ہے, دمے پیدا ودیگر دم نہان است. ایک سیکنڈ کے لیے چمکتی ہے, دنیا روشن ہو جاتی ہے, دوسرے سیکنڈ میں اندھیرا چھا جاتا ہے. گہے بر تارم اعلی نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے. وحی الہی کی بجلی چمکے, وحی الہی کی بجلی چمکے تو ہم عرش کی بات جان لیتے ہیں, اور اگر وحی الہی کی بجلی نہ چمکے تو ہمیں اپنے پاؤں کی پشت کا بھی پتہ نہیں. پھر ہمیں اپنے پاؤں کی پشت کا بھی پتہ بتانے بھی آئے تو پتہ چلے عالم الغیب ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ منبر پہ ہیں, جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, ساریہ یمن کے علاقے میں گیا ہوا ہے جنگ کرنے, اور یہاں منبر سے کہتا ہے یا ساریت الجبل, ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ. لوگ حیران, ساریہ تو جنگ کرنے گیا ہے. پوچھا کہ ساریہ لڑ رہے تھے, دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا, میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے ساریہ کو کہا پہاڑ کی اوٹ میں آؤ. لوگ اس واقعہ کو بیان کر کے کہتے ہیں ویکھ دے نہیں کہ نہیں ویکھ دے, یہ دیکھتے نہیں ہیں, یہاں کھڑے ہیں اور یمن کو دیکھ رہے ہیں. بندیالوی کہتے ہیں یک چشمے گل نہ بنا, دونوں آنکھیں کھلی رکھو. یہی عمر جس نے یمن میں ساریہ کو دیکھا, صبح کی نماز پڑھانے آیا, صفیں درست کرنے لگے. ایک چھڑی سے صفیں درست کرتے تھے, آگے آؤ پیچھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ, صفوں میں پھرتے تھے. صفوں کا سیدھا کرنا بہت ضروری ہے, صفوں کا سیدھا رکھنا بہت ضروری. اس زمانے میں تو صفیں نہیں ہوتی تھی, صفیں نہیں ہوتی تھی. آج کے دور میں صف کو سیدھا رکھنا کوئی مسئلہ ہے؟ سچی سچی گلو, پھر کیوں سیدھی نہیں یہ رکھ دی؟ میں نے اچھے بھلے مولویوں کو طالب علموں کو دیکھا ہے, کوئی اتنا پیچھے کھلوتا, کوئی اتنا آگے بڑھ گیا, صف ٹیڑھی کر دی ہے. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا صفوں کو درست رکھو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کرے. یہ جو ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا, اس کی یہ ایک وجہ یہ بھی ہے. پاؤں کی جانب دیکھو, کنارے پہ پاؤں رکھو, صف سیدھی رکھو. تم نے نہیں سنا عرب میں, مدینے میں, مکے میں جب تکبیر ہو جاتی ہے تو امام ایک لفظ کہتے ہیں سوو سوو صفوفکم, اپنی صفوں کو سیدھا رکھو, اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. تو یہ صفوں کو سیدھا رکھنا بہت ضروری ہے. صفیں درست کر رہے ہیں, قاتل صفوں کے اندر کھڑا ہے, چھرا اس نے نیفے کے اندر چھپایا ہوا ہے, یہ قریب سے گزرے اس نے حملہ کر دیا. مجھ میں ہمت نہیں ہے, آپ میں ہمت ہے تو بولو. حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ قاتل کھڑا ہے, تم میں ہمت ہے تو بولو. مجھ میں ہمت نہیں ہے. حضرت عمر کو پتا تھا کہ اس کے نیفے میں چھرا ہے, پتا تھا. اگر پتا تھا تو شہادت بنے گی, پھر
شہادت بنے گی، بتانے پہ آئے تو یمن کی بات بتا دے، اور وہ نہ بتائے تو کپڑے کے نیچے کا بھی پتہ نہ چلے۔ علم غیب خاصا کس کا ہے؟ اس میں سے اللہ کسی کو بتا دے، اطلاع دے دے، اس سے انکار ممکن نہیں۔ مشرک بندہ اگر قربانی میں شامل ہو جائے تو باقی لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ قربانی 7 جگہوں پہ ذبح نہیں ہوتی۔ یعنی میں حصے میں شامل ہوں، راجہ صاحب شامل ہیں، تو پہلے ہو اے عطاؤلہ دی قربانی، اے راجے دی قربانی۔ یہ اراقۃ الدم، دم کا بہانا، خون کا بہانا 7 جگہوں پہ ہے کہ ایک جگہ پہ؟ اس میں جب کوئی مشرک شامل ہوا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ آئیں، موبائل ساتھی ہمارے ساتھ آئیں، 10,000 روپیہ 10,000 روپیہ آپ جمع کرائیں قربانی کے لیے۔ لوگوں نے اگرچہ پیسے بہت زیادہ رکھے ہیں، 11,000 12,000 13,000، ہمیں بھی لوگوں نے کہا، لیکن ہم نے کہا نہیں، امانت سے کرنا ہے۔ 25 روپے بھی اگر بچ گئے نا تو لوگوں کو واپس کرنا، اس کا حصہ واپس کرنا۔ تو 10,000 روپے آپ فی حصہ جمع کروائیں اور ہمارے یہاں شامل ہو۔ یہ کہنا بھئی 6 بندے دی اپنی قربانی، 7ویں دی اپنی قربانی، تو ان کی قربانی کیوں خراب ہو گئی؟ یہ بھی یاد رکھیں، اگر ایک بندے کی نیت یہ ہو کہ میرے بچے اس دن لوگوں کا منہ دیکھتے رہیں گے، ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے رہیں، ساڈے کول اپنا گوشت ہونا چاہیے، تو وہ گوشت کی نیت سے شامل ہو جاتا ہے، تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ تمام کی نیتوں کا ایک ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک کنواں ہے، 7 بندوں کا ہے کنواں، اس میں ایک بندہ پیشاب کر دیتا ہے، باقیاں دا 6 حصے تو پاک نے نا، باقیوں کو تو پاک ہے نا بھائی، اس نے پیشاب کیا ہے نا، سارا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ ایک بھی مشرک آیا تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ نماز کے بعد جو ہمارا رسالہ ہے ضیاء توحید، ماہنامہ رسالہ ہے، ہر مہینے چھپتا ہے، آپ لیتے ہیں، وہ آپ ضرور لے کر جائیں۔ آج اس میں قربانی کے مسائل، قربانی کے فضائل، تمام مسائل آپ کو مل جائیں گے کہ کن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، کن کی نہیں ہوتی، کن کی مکروہ ہوتی ہے، کیسا جانور ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ رسالہ لازماً خریدیں، اس میں قربانی کے مسائل بھی ہوں گے، آپ کو دوسرے اچھے اچھے مضمون بھی اس رسالے میں آپ کو ملیں گے۔ قیمت صرف 40 روپے اس کی، اور آپ یہ رسالہ ضرور لے کر جائیں۔ دیں جی اذان۔